یہ جو ہے نا یہ شویز کو بار بار مجبور کر رہی ہے کہ آپ جب میری مرضی کے مطابق چلیں گے نا تو سب کچھ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ اپنے والدین کو مجبور بھی کر پائیں گے۔ جب یہ باتیں سنتا ہے شویز تو شویز بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے اور یہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، مجھے نہیں لگ رہا کہ میری جو ماں ہے اس فیصلے پہ راضی ہو پائے۔ تو فوراً جہاں پر انابیہ کہتی کہ یہ سب کچھ آپ میرے اوپر چھوڑ دیں، بس آپ جو وہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ کریں، ان کو مجبور کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کی باتوں میں آ جائے۔ اب انابیہ ایسے ہی جب یہ باتیں کہتی تو شویز جو اس باتوں کے اوپر عمل کر لیتا ہے۔ پہلے تو شویز کا دل نہیں کر رہا ہوتا، شویز روکنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجبور کرتی ہے انابیہ، ایسے کہتی کہ نہیں آپ کو یہ سب کچھ کرنا ہوگا، تب جا کر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آگے آپ کی اپنی مرضی، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ پھر یہ ایسے ہی کرتا ہے، یہ کچھ نیند کی سلیپنگ میڈیسن ہوتی ہیں وہ کھا لیتا ہے۔ جب ان کا پلان بنتا ہے کھانے کے بعد، جب وہ یا دوست کو کہتے ہیں کہ آپ نے جو میری مام کو، میرے والد کو یہی باتیں کہنی ہے کہ بھائی شویز نے ایسا کا قدم اٹھا دیا، اور جب گھر کے اندر یہ بات پھیلے گی سارے کے سارے بڑے پریشان ہو جائیں گے اور شویز کی جو ڈیمانڈ ہوگی یہ مانی جائے گی۔ اب شویز ایسا ہی کام کرتا ہے، شویز جو ہے وہ سلیپنگ میڈیسن کھا لیتا ہے، دوست جو ہے نا یہ کال کرتا ہے، شویز کا جو والد ہوتا ہے آگے سے کال اٹھاتا ہے۔ جب شویز کا والد آگے سے کال اٹھاتا ہے نا، ان کی بات کرنا جب وہ شویز کا بھائی دوست جو ہوتا ہے یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں ان کو کہ بھائی جو شویز ہے اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی پڑی ہے اور اس نے جو وہ میڈیسن سلیپنگ میڈیسن کھا لی ہیں۔ تو جب والد یہ بات سنتے ہیں تو بڑا شاکڈ ہو جاتے ہیں کہ بھئی کیا شویز ایسا قدم اٹھا سکتا ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا، ہمیں اس معاملے پہ یقین بھی نہیں ہے۔ تو فوراً جب وہ یہاں پر بات کرتے دوست کہ بھئی میں نے جو بات آپ کے سامنے کرنی تھی وہ بات حقیقت ہے۔ اچھا والد کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ میری بات کروائیں، ماں بھی وہاں پر چیخنا چڑھنا شروع کر دیتی کہ پلیز آپ ہماری بات کروائیں، لیکن دوست کہتے ہیں کہ وہ اس وقت اس کی جو حالت ہے یہ بہت زیادہ خراب ہوئی پڑی ہے اور یہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہے، یہ بات نہیں کر سکتا۔ تو یہاں پر جب ایک تماشا سے کھڑا ہو جاتا ہے، ماں گھر والے بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، کال کٹے گی نا تو ماں چونکہ اس معاملے پہ سوچنا شروع کر دے گی کہ کاش کہ میں جو یہ بات مان لیتی اپنی بیٹے کی، کاش کہ میں جو وہ اپنے جو بھی میرا بیٹا کہہ رہا تھا میں وہ سب کچھ کر لیتی تو یہ دن مجھے نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن سمجھانے کی کوشش کرے گا یہاں پر شویز کا والد کہ آپ پلیز اس معاملے پہ پریشان نہ ہو، ہمیں جو وہاں پر جانا ہوگا وہاں پر جا کر جو سارے کے سارے ماحول کو دیکھنا ہوگا، پتہ کرنا ہوگا کہ آخرکار جو وہ شویز نے ایسا کیا کیوں ہے۔ شویز نے جو وہ ایسا کا قدم تو یہ نہیں اٹھا سکتا، سمجھدار بچہ تھا، لیکن جو ماں ہوگی یہ تو سوچے گی، اس سے تو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی شویز جو وہ کس وجہ سے سب کچھ کر رہا ہے۔ جو والد ہوتا ہے نا نابیہ کا، یہ جو وہ اسے جب بھی بزنس میں پرافٹ ہوتا ہے تو سال کے اینڈ میں یہ کوئی نہ کوئی گفٹ دیتا ہے، تو اس دفعہ یہ مریم کو گفٹ دیتا ہے، ایک بریسلیٹ ہوتا ہے بہت ہی پیارا، تو مریم کو جب دکھاتا ہے مریم دیکھتی ہے تو بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو والد کہتے کہ اچھا دیکھو بیٹا یہ چیک کرو کیا تمہیں پسند ہے، تو مریم کہتی کہ جی انکل جان مجھے بہت زیادہ پسند ہے، بہت خوش ہوتی ہے مریم بھی۔ لیکن انابیہ کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے تو انابیہ کو چڑھ جاتا ہے غصہ اور یہ صاف الفاظ میں کر دیتی ہے انکار، یہ گھر جا کر جو وہ دوسرے روم میں اپنی ماں کے سامنے رونا شروع کر دیتی ہے۔ والد کو بھی کہتی کہ بھئی چاہے جو کچھ بھی ہو جائے یہ جو گفٹ ہے نا یہ صرف اور صرف جو وہ میرا ہے، مجھے چاہیے، میں جو وہ لوں گی۔ تو ماں بھی جو ہوتی ہے یہ بھی بات کرتی ہے، لیکن والد انکار کر دیتا اور کہتا ہے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ پاگل ہو کیا، دماغ آپ لوگوں کا ٹھیک ہے کہ میں کیسے جو وہ بات کروں گا، جو وہ مریم سے یہ گفٹ لوں گا، مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو ماں جو ہوتی ہے یہ کہتی کہ اچھا ٹھیک ہے ہم کچھ اور کرتے ہیں، انابیہ کو سمجھاتی ہے، لیکن انابیہ جو ہوتی ہے نا یہ کوئی بات تک نہیں سنتی، صاف الفاظ میں انکار کر دیتی اور کہتی کہ نہیں مجھے چاہیے تو صرف اور صرف یہ گفٹ چاہیے، یہی میں لوں گی، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں لوں گی۔ لیکن یہ انابیہ کو کسی طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ ماں جو ہوتی ہے پھر جان بوجھ کر طنز کرتی ہے جب والد موجود نہیں ہوتا، انابیہ کو کہتی کہ دیکھیں کہ آپ کے والد کو ہر سال بزنس میں جب پرافٹ ہوتا ہے تو اس کا کچھ ایسا جو وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے، تو آپ کی بات جو ہے نا اس نے جو وہ ایسا ایک ڈیسیژن لیا کہ وہ گھر کے اندر اپنے ملازموں کو دے رہا ہے، تو اس میں پلیز آپ جو وہ پریشان نہ ہوں، آپ کو جو کوئی اور چیز لا کر دے دے گا۔ اب یہ طنز کرتی ہے اور جب اس کی ڈسکس جاری ہوتی ہے، مریم جو ہوتی ہے نیچے آ رہی ہوتی ہے تو مریم جو ان کی باتیں سن لیتی ہے، اور جب مریم باتیں سنتی ہے نا تو مریم کو اس معاملے پہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں کہ میں نے اس گھر کے بارے میں کبھی بھی ایسا نہیں سوچا، میں تو اس گھر کو اپنا سمجھتی تھی اور یہ جان بوجھ کر میرے اوپر اتنا بڑا طنز کر رہے ہیں، اسے مجھے اتنی بڑی باتیں سنا رہے ہیں۔ تو مریم کی آنکھوں کے اندر آنسو آئیں گے۔ اب مریم جو وہ یہاں سے اٹھ کر چلی جائے گی، جس وقت اٹھ کر جائے گی نا تو اویس اسے پریشان دیکھے گا، سوچوں میں گم ہوگی، تو اویس ہوگا اس کے پاس آئے گا، اس سے پوچھنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی کیا ہوا، آپ اتنی اداس اتنی پریشان کیوں ہیں؟
میں تو آپ کے ساتھ رشتہ بنانا چاہتا تھا لیکن آپ نے میرے ساتھ رشتہ کیوں نہیں جوڑا؟ تو مریم کہتی ہے کہ دیکھیں کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جب وہ رشتے ختم کیے جاتے ہیں بنائے نہیں چاہتے، تو وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اویس۔ جیسے کہ ان دونوں کی ڈسکس جاری ہوتی تو مار جو ہوتی ہے بات ان کی سن لیتی اور یہ کھلے عام جو اویس کو آوازیں دیتی ہے، مریم کو آوازیں دیتی ہے اور مریم کو اپنی طرف بڑھا لے گی۔ کیا مریم اور اویس ایک ساتھ ہو پائیں گے؟ نہیں، ایک ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو مریم ہے یہ بڑا قدم ہی نہیں اٹھانا چاہتی۔ اب شویز کیسے اپنی فیملی کو راضی جو کرے گا؟